بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں شفٹ ہونا بھی کام جوکھوں کا ہے۔ میرے میاں کو کسی دوست نے یہ دلاسا دیا کہ سب گھر والوں کے ساتھ لاہور آ جاؤ، اچھی نوکری ملے گی۔ میاں میرا شروع سے کان کا کچا تھا، جو کوئی کہہ دیتا اس کی بات پر بھروسہ کر لیتا۔ ساس سسر حیات نہ تھے، بس ہم میاں بیوی تھے اور ایک دیور جو 15 سال کا تھا۔ ہم سب کو لے کر میرا شوہر لاہور پہنچ گیا۔ جس دوست نے سہانے خواب دکھائے تھے وہ نہ جانے کہاں رفو چکر ہو چکا تھا۔ جو تھوڑی بہت ہمارے پاس جمع پونجی تھی اس کا ہم نے کرائے کا گھر خرید لیا۔ میرے شوہر نے اپنے دوست کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ ہمیں اس محلے میں آئے ابھی صرف 2 دن ہی ہوئے تھے۔ اس گھر کو دیکھتی تو دم گھٹنے سا لگتا تھا۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم پر یہ نوبت بھی آ سکتی ہے۔ گھر کا کرایہ دینے کی خاطر ہم 3 روز سے روکھی روٹی بھگو کر کھا رہے تھے۔ صرف اتنا ہی کھاتے کہ ذرا بھوک میں کمی آ جاتی، ورنہ ہفتوں سے سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ شوہر ایک ماہر خان سماع تھا مگر لاہور آ کے بے روزگار ہو گیا تھا۔ کراچی میں پہلے تو میاں کا کام بہت اچھا تھا مگر چند ماہ پہلے ایک شادی میں کھانا بنا کر آیا تو بریانی کی دیگ میں کہیں سے چھپکلی گر گئی۔ جب مہمانوں کی ڈش سے چھپکلی نکلی تو کہرم سا مچ گیا۔ براتیوں نے کھایا کھانا تھوکنا شروع کر دیا اور برا بلا کہنے لگے۔ 2 بچے موت کا شکار ہوئے تو کیٹرنگ والوں نے بھی سارا ذمہ میرے شوہر پر ہی ڈال دیا۔ ان لوگوں نے میرے شوہر کو جیل میں بھجوا دیا۔ میرے علاوہ میرا ایک 15 سال کا دیور تھا۔ ہماری تمام تر جمع پونجی اور زیورات شوہر کو چھڑوانے کی خاطر رشوت میں دے دیے، مگر ان بدبختوں نے اگلے ہی روز دیور کو دھکے دے کر نکالتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سزا پوری کر کے ہی نکلے گا۔ شوہر کی الگ پریشانی تھی، وہی گھر بیچ کر ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہونا پڑا۔ سب کچھ بیچ کر شوہر کی رہائی کرائی تو اس کے دوست نے کہا کراچی چھوڑ دو ورنہ پولیس بار بار گرفتار کرنے پہنچ جائے گی، لاہور آ جاؤ تو یہاں نوکری لگوا دوں گا۔ شوہر پہلے ہی خوف زدہ تھا اس لیے ہمیں لاہور لے آیا، لیکن اب وہ دوست غائب تھا۔ شوہر کو بس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ میں کام ملا تھا لیکن اس کی تنخواہ میں بس کرایہ ہی نکلتا تھا، اس لیے چھوٹے دیور بلال نے بھی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں صحن میں جھاڑو دے کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید بلال آ چکا تھا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر تھکن یا افسردگی نہ تھی بلکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اندر آ کر کہنے لگا، بھابی مجھے نوکری مل گئی ہے، آپ کی دعائیں رنگ لے آئی۔ بلال کی بات سنی تو میرا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ بلال تو کتنے ہی دنوں سے نوکری کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اسے ایک بنگلے میں روٹی پکانے کا کام ملا تھا۔ وہ یہیں کا ایک سیٹھ تھا جو بہت امیر تھا۔ بلال تو ویسے بھی اپنے بھائی کی طرح کھانے پینے کی ہر چیز بڑی ہی لذیذ بنایا کرتا تھا۔ میں نے خدا کی ذات کا شکر ادا کیا۔ اگلے ہی روز سے بلال کی نوکری شروع ہو گئی۔ وہ صبح صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر سے چلا جایا کرتا اور رات کے کھانے کے بعد ہی لوٹا کرتا۔ کبھی کبھار تو میرے لیے بھی وہیں سے کھانا لے آتا۔ اکثر کہتا کہ بھابی مالکن بہت اچھی ہے، آپ ہی کی عمر کی عورت ہے، مجھے بڑے پیار سے رکھتی ہے، کہتی ہے میں روٹیاں بڑی ہی مزیدار بناتا ہوں اور تو اور مجھے الگ سے روپے بھی دیتی ہے۔ سننے میں آیا تھا کہ مالکن سیٹھ کی اکلوتی چہیتی بیوی تھی، اس کا نام نفیسہ بیگم تھا۔ بڑی ہی خوبصورت اور روب والی عورت تھی۔ ابھی تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی مگر سیٹھ نے اس کے باوجود دوسری شادی کرنے کا خیال بھی ذہن میں نہیں لایا تھا۔ وہ تنخواہ بھی اچھی دے رہی تھی۔ بلال خوش تھا، میں بھی مطمئن۔ بس ایک ہی سوچ بار بار ذہن میں آ رہی تھی مگر کئی روز سے بلال سے بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی۔ اس رات جب بلال گھر آیا تو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ آج مالکن کے ہاں ان کی سہیلیوں کی دعوت تھی، اگلے 1 ماہ کے لیے مالک دوسرے ملک جا رہے ہیں تو مالک اور مالکن کے بہت سے دوست آج ان کے بنگلے میں آئے تھے۔ میں نے دیور کی بات سنی اور پھر جھجکتے ہوئے بولی کہ تمہاری مالکن تو بڑی نیک خاتون معلوم ہوتی ہے، خدا ترسی بھی بہت لگتی ہے، تم کیوں نہ اسے کہو کہ وہ تمہارے بھیا کو بھی کام لگوا دے، اس کی تنخواہ سے بس گھر کا کرایہ ہی ادا ہوتا ہے، اگر ہو سکے تو اچھی نوکری لگوا دے۔ یہ سب تو بس اتفاق سے ہی ہوا تھا۔ بلال سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ میں کل ضرور مالکن سے بات کروں گا۔ اگلے روز بلال مجھے امید دلا کر کام پر چلا گیا اور میں بھی دعا گو تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں بیٹھی کئی سپنے سجا رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا تھا؟
بلال تو رات کو ہی آیا کرتا تھا۔ جب ڈرتے ہوئے دروازہ کھلا، سامنے تو میرا شوہر شہزاد کھڑا تھا، مگر زخمی حالت میں۔ اس کو کسی گاڑی والے نے ٹکر مار دی تھی۔ میں ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ شوہر لنگڑاتا ہوا اندر آیا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، پاؤں میں بہت تکلیف ہے۔ میرے پاس تو پیسے ہی نہ تھے۔ رات کو جب بلال آیا تو بھائی کو دیکھ کر اسے رہا نہ گیا۔ اگلے روز اس کی مالکی نے بلال کے بتانے پر میرے شوہر کا اچھے ہاسپٹل سے علاج کروایا، لیکن میرے شوہر کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، ابھی پلستر بندھا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ بذات خود جا کر مالکین اور مالک کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر شوہر اس وقت میرا محتاج تھا، اس لیے میں جا نہیں سکی۔ 15 دن بعد شوہر بھی کام پر جانے لگا، پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا۔ بلال ویسے تو روز وقت پر آ جاتا تھا، لیکن آج ابھی تک نہیں آیا تھا۔ رات 1 بج چکا تھا اور میں اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ آدھی رات کو کال کر کے کہنے لگا کہ میں آج بنگلے میں ہی رہوں گا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ شوہر کا بھی کام اگلے روز سے شروع ہو چکا تھا۔ اس دن جب دیور واپس آیا تو اس کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کہنے لگا، بھابی یہ لیں، گھر کا خرچہ چلائیں، مجھے تنخواہ مل گئی ہے۔ میں تنخواہ پا کر مسکرائی، مگر دیور کو گم سم دیکھ کر حال سے اٹھنے لگے۔ میری اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ خدا نے 3 بیٹے عطا کیے تھے، مگر تینوں ہی 1 یا 2 ماں کے ہو کر فوت ہو چکے تھے۔ دیور کو ہی اپنا بیٹا سمجھتی تھی، بالکل ماں کی طرح مجھے اس کی بہت فکر تھی۔ میں دیور کے کمرے میں گئی، جہاں وہ بے تاثیر چہرہ لیے لیٹا چھت کو گو رہا تھا۔ میں اس کے قریب آئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وجود بالکل ٹھنڈا تھا۔ دیور سے سوال کیا تو کہنے لگا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا تھکاوٹ ہے۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ اگلے روز دوبارہ دیور بنگلے میں ہی رہا۔ جب دیور سے پوچھا تو کہنے لگا، مالکن کہتی ہے مجھے بنگلے میں اکیلے ڈر لگتا ہے، تم اعتبار کے قابل لڑکے ہو، اس لیے یہیں رک جایا کرو۔ دیور کی بات سنی تو میں خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پریشان سا لگ رہا تھا۔ بلال شاید مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ پہلے تو وہ بولتے ہی تھکتا نہ تھا، ذرا سی بات پر شگل لگائے رکھتا، اور اچھے خاصے موقع پر بھی بات کو بدل کر جو پیش کرتا کہ ہنسی آ جایا کرتی۔ مگر کئی روز سے اس کا خاموش رہنا مجھے پریشان کر چکا تھا، یا پھر شاید اس کے بھائی کا نہ آنا اسے اچھا لگا تھا۔ میرے شوہر کو نوکری تو مل چکی تھی، مگر انہوں نے کنٹریکٹ کیا تھا کہ وہ 1 ماہ تک میرے شوہر کو تنخواہ نہیں دیں گے۔ اگر ان کا کام اچھا رہا تو بدلے میں وہ انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ دیور ہی ہمارا اس وقت واحد کفیل تھا۔ وہ جو کچھ کما کر لاتا تھا اس سے اس گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات تو نہ آ گئی تھی کہ اب اسے میرے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کا بھی خرچ اٹھانا پڑے گا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے، مگر میں دیور کی طبیعت سے بھی واقف تھی، وہ ایسا تو ہرگز نہیں سوچ سکتا تھا۔ پھر آخر کیا بات تھی جو دیور اس قدر پریشان تھا؟ اگلے روز جب وہ گھر واپس آیا تو کہنے لگا، آج سے میں شام کو ہی جایا کروں گا اور پھر صبح واپس آیا کروں گا۔ میں چونک کر دیور کو دیکھنے لگی۔ مجھے یوں دیکھتا پا کر دیور نظریں چرانے لگا۔ میں کہنے لگی کہ تم تو روٹیاں بنایا کرتے تھے، کیا مالکی نے تمہاری ڈیوٹی بدل دی ہے جو اب تم راتوں کو جایا کرو گے؟ دیور خاموش ہو گیا اور مجھ سے کچھ نہ بولا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کے سر میں ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، کیا بات ہے بلال؟ تم کافی دنوں سے پریشان لگ رہے ہو، کچھ مسئلہ ہے؟ تم مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ وہاں پر کام کرنے والے تمہیں تنگ کرتے ہیں یا مالکن بہت سختی کرتی ہے؟ بلال نے گہری سانس لی اور پھر کہنے لگا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا جاتا یا یوں ہی سوچوں میں گم بیٹھا رہتا تھا۔ چہرے پر زردی آتی جا رہی تھی، کھانا بھی وہ ٹھیک سے نہیں کھا رہا تھا۔ اکثر میں تنگ کر کے کہتی کہ لگتا ہے بنگلے کا اچھا کھانا تمہیں راس آ گیا ہے، اس لیے بھابی کے ہاتھ کی بنی ہوئی پھیکی سی دال تمہیں اب اچھی نہیں لگتی، تو بلال ہلکا سا مسکرا کر بات کی نفی کر دیا کرتا۔ دیور کی حالت مجھے پریشان کر رہی تھی۔ شوہر تو شہر میں ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں کام کر رہا تھا۔ مجھے دیور کی فکر ہونے لگی، دل میں کئی وسوسے آ رہے تھے۔ آخر مالکن اسے آدھی رات کو اپنے پاس کیوں رکھ رہی تھی؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس معاملے کی تہہ تک جا کر رہوں گی۔ اگلے روز دیور گھر آیا تو میں اس کے پاس چلی آئی اور بولی کہ آج تم گھر ہی رہو، آج روٹی بنانے میں جاؤں گی۔ دیور نے جب یہ سنا تو اس کا رنگ سرخ ہونے لگا۔
وہ بکھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگا، نہیں نہیں، آپ کیسے جا سکتی ہیں، یہ کام تو میرا ہے۔ میں دیور کو مسکرا کر بولی، روٹیاں ہی بنانی ہے نا، اس میں کون سا مشکل کام ہے، تم سے تو اچھی روٹیاں ویسے بھی میں بنا لیتی ہوں، بالکل گول اور نرم روٹی۔ دیور نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا، مگر مجھے لگتا تھا جیسے وہاں پر جانے سے مجھے روک رہا ہو۔ کہنے لگا کہ بھابی آپ مت جائیں ورنہ مالکن غصہ کریں گی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بولی کہ تم یہیں رہو، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ تمہارے ساتھ گھر کا خرچہ چلاؤں، اس بہانے مالکن کا شکریہ بھی ادا کر لوں گی۔ بلال سر جھکائے وہیں بیٹھ گیا۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اگر کچھ پوچھا تو وہ میرا لحاظ رکھتے ہوئے مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ یہی سوچ کر اس روز میں نے دیور کے کپڑے پہنے تھے اور روٹی بنانے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اپنا حلیہ بالکل مردانہ کر لیا تھا، دیور کے کپڑے پہن کر سر پر بالوں کو جوڑا بنا کر ٹوپی پہن لی تھی۔ میں لڑکا بن کر جب بنگلے میں پہنچی تو اتنا عالی شان بنگلہ اپنے سامنے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کتنی دیر میں گم سی کھڑی رہی، پھر اندر داخل ہوئی تو ملازم کہنے لگا کہ تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ میں نے فوراً گلا کھنکار کر کہا کہ آج بلال کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اس کی جگہ میں کھانا بنانے آیا ہوں۔ اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میں نے کھانا بنایا، روٹیاں بنا کر رکھی اور واپس آنے لگی تو فوراً مالکن کی آواز گونجی۔ وہ کہنے لگی، تم کہاں جا رہے ہو؟ اب روز روز تمہیں بتانا پڑے گا کہ رات یہیں رہنا ہے۔ مالکن کی آواز سن کر میرا وجود لرز گیا۔ انہوں نے مجھے عقب سے ہی دیکھا تھا، میرا چہرہ ان سے ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ شاید بلال کے کپڑوں میں دیکھ کر مجھے بلال ہی سمجھ بیٹھی تھی کہ میں بلال ہی ہوں۔ میں فوراً وہیں سے واپس کچن میں چلی گئی۔ 10 بجے سبھی نوکر چاکر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، صرف میں ہی کچن میں بچی تھی۔ جب گھر خالی پا کر مالکن کی آواز گونجی، بلال میرے کمرے میں آؤ۔ مالکن کے الفاظ سن کر دل دھڑکنے لگا، وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو مالکن سیڑھیاں چڑھ کر جا رہی تھی۔ فوراً اپنے حواس پر قابو پایا اور کچھ دیر بعد مالکن کے کمرے کی جانب گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو دھچکا سا لگا، کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دل میں انگنت وسوسے سر اٹھانے لگے۔ جو ہی میں طریق کمرے میں قدم رکھا تو فوراً مالکن میرے قریب آئی اور میں ہانپتی ہوئی اس گھر سے بھاگی۔ میرا دل تو جیسے سینہ چیر کر باہر گرنے والا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں ہانپنے لگی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا، میرا تو وجود کانپ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر دیور کمرے سے باہر نکل آیا اور سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور بولی، بلال، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ، آخر کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ بلال کچھ دیر تو خاموش کھڑا رہا، پھر ڈکے چھپے الفاظ میں جو بتانے لگا تو دل میں مالکن اور اس کے شوہر کے لیے نفرت آنے لگی۔ مالکن جیسی عورتیں ہی تو در حقیقت اس معاشرے کے لیے دبا ہوتی ہیں، وہی مالک جیسے مرد بھی حد درجے کے بغیرت جو بیوی کو معصوم بچے پر ڈورے ڈالتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموشی سے تماشا دیکھتے ہیں۔ مالکن کا دل میرے دیور پر آ چکا تھا۔ اس روز جب اس نے بھائی کے علاج کی بات کی تو مالکن نے بدلے میں اس سے جو فرمائش کی وہ مجبوراً بلال پوری کر رہا تھا۔ بولا تھا، زیادہ سمجھ نہ رکھتا تھا، اس لیے بول کر بتا نہ سکا۔ مجھے بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ میں نے اپنی رضا سے یہ گناہ نہیں کیا۔ میں دیور کو چپ کروانے لگی، مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ اگلے روز میں نے اس عورت کے خلاف پولیس میں کمپلین کروائی۔ پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن اس بات کی گواہی اس کے گھر کے دوسرے ملازمین نے بھی دی، تو اسے سزا سے کوئی نہیں بچا سکا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس کراچی چلے آئے، جہاں شوہر نوکری کرتا تھا وہیں بلال کو بھی ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری میں نوکری مل گئی۔ اس واقعہ کو کافی سال گزر گئے ہیں، بلال کی شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن میں اب بھی جب یہ سوچتی ہوں کہ ایسے بھی دیور ہوتے ہیں۔ بلال نے ہماری خاطر ہر قسم کی قربانی دے ڈالی تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔